الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 5 آیات کا ترجمہ بیان کیا جا چکا ہے جو مومنین متقین کی شان میں تھیں۔ ان کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ متقین کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کتاب مقدس سے، قرآن مجید فرقان حمید سے کون لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، کن لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ 2 آیاتیں ہیں جو ان لوگوں کے بیان میں ہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جن کی بصارت پر، سماعت پر، حق کو قبول کرنے کی جن کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ ان 2 آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے الفاظ معنی بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ انا کے معنی بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام کے معنی یا، لم کے معنی نہیں، تنذرہم ان کو آپ ڈرائیں، لا یؤمنون، لا کے معنی نہیں، یؤمنون ایمان لانے والے، ختم کے معنی مہر کر دینا، مہر کر دی اللہ اللہ نے، اللہ کے معنی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلا اور پر، سمعہم ان کی سماعت پر، وعلا اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوت ان کے معنی پردہ، واو کے معنی اور، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب، عظیم بہت بڑا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے انہیں برابر ہے چاہے انہیں ڈر سناؤ یا نہ سناؤ، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے کفار کی، ان لوگوں کی جو انکار کر چکے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ اپنے کفر کے اندر اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ اب ان کو ڈر سنایا جائے یا نہ سنایا جائے برابر ہے ان پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت بھی دی ہے، سوچنے والا دل بھی دیا ہے، دیکھنے والی آنکھیں بھی دی ہیں، تو پھر ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، حق سے انکار کیا ہے، جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے کہ یہ حق ہے، تو لہذا جو حق کا انکار کرتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی، وہ ایمان کو پھر قبول نہیں کرتا، اسے پھر ڈر سنایا جائے یا نہ سنایا جائے وہ پھر ایمان لانے والا نہیں ہوتا۔ اور ایمان لانے والا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ صاحب حق، جو حق کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، حق کی طرف سے آتا ہے، حق کا پیغام دینے والا ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی وہ ڈٹ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، ہمارا اپنا جو ہے چودراہٹ پوری نہیں ہوگی، ہم چودھری نہیں رہیں گے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں ان کو اس طرف مائل کرتی ہیں کہ ہم حق کا انکار کر دیں۔ تو جو آدمی حق کا انکار کرتا ہے، صاحب حق کی مخالفت پر ڈٹ جاتا ہے، وہ ایمان نہیں لایا کرتا۔ ایمان تو وہ شخص لاتا ہے جسے عطائے خداوندی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احسن استعمال کی قدر ہوتی ہے،
اور اس کو خوف اور حزن سے نجات درکار ہوتی ہے، اس کو اپنی زندگی با مقصد معلوم ہوتی ہے، تو وہ شخص ایمان لاتا ہے۔ جب وہ ایمان نہیں لاتے، ان کو ڈر بھی سنایا جاتا ہے تو پھر بھی وہ اس کے اوپر اڑ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ مہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی مہر کر دی اللہ نے ان کے قلوب پر اور ان کی سمع پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب جو آدمی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا دل غیر کے ساتھ لگ جاتا ہے اور خیر سے دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ غیر ہی کی سنتا ہے اور خیر کی نہیں سنتا، تو پھر ایک ایسا لمحہ آ جاتا ہے، ایسا ایک سٹیج آ جاتا ہے کہ اس کے قلب پر اور اس کی سماعت پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے کہ وہ پھر سنتا تو ہے کہ یہ حق چیز ہے، لیکن پھر وہ اس کے سنائی اوپر سے ہی گزر جاتا ہے، اس کے قلب تک وہ چیز نہیں پہنچی، قلب کے اندر وہ پھر راسخ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ جس آدمی کا مشاہدہ دیکھنا وہ خواہش کی آنکھ سے ہو جائے، وہ پھر خیر اس کو نظر نہیں آتی اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ عطائے خدا بندی کو اپنی خواہشات کی پرستش پر لگا دیتا ہے، اور اس کا حال جو ہے وہ خوف و حزن میں گھرا رہتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے بہت ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورہ شورى کے اندر بھی بیان فرمایا، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اپنے رب کو مانو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کی بجائے حق کی پیروی کریں، حق کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سمجھنے اور سوچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔